بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اپریل ہے اور دن ہے سوموار کا۔ نئے الیکشن کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ نئے الیکشن کا مطالبہ سامنے آیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکس اچار ہے، جو مکس اچار اکٹھا کیا گیا، بانمتی کا کنبہ کہتا ہوں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بار بار میں یہی بات دہراتا ہوں، مکس اچار میں پھپھوندی لگنا شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے ہیں، وزارتوں پر لڑ پڑے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھیچڑوں پر یا بوٹیوں کے اوپر کتے نہیں لڑتے، بالکل اسی طرح انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر فریش الیکشن کا مطالبہ کیا ہے کہ نئی حکومت جو بنی ہے ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری نئے انتخابات کروائے جائیں، تاکہ جس گند سے ہماری جان چھوٹی ہے اس گدلے پانی کو صاف کیا جا سکے اور عوام کی امانت عوام تک پہنچائی جا سکے۔ اب یہ تو ہو گیا مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ اب اصل تکلیف کیا ہے، اصل دکھ درد کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو؟ اصل تکلیف اور دکھ درد ان کا یہ ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ مانگا گیا تھا، وہ عہدہ دینے سے ان کو انکار کر دیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ لے لیں، 2 وزارتیں لے لیں، صدر پاکستان کا عہدہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس قومی اسمبلی میں نشستیں کم ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے، ان کے پاس قومی اسمبلی میں نشستیں سب سے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم پیپلز پارٹی کو یہ عہدہ دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا مطالبہ مولانا فضل الرحمان کا یہ تھا کہ علی وزیر اور محسن داوڑ کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے، ان کو وزارتیں نہ دی جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 2 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت کھڑی ہے، اگر 2 ووٹوں کی اکثریت میں سے 2-3 لوگ ناراض ہو جائیں تو دھڑام سے یہ پورا سیٹ اپ، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ جو گینگ آف وسے پورے اکٹھا ہوا ہے، یہ سب گر جائے گا منہ کے بل۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم سے مولانا فضل الرحمان نے علی وزیر اور محسن داوڑ کو پی ٹی ایم سے نکال دیا تھا۔ روایتی حریف ہیں یہ سابقہ فاٹا کی ایجنسیز میں، کے پی کے میں، اور اب روایتی حریف کو وزارتیں دے کر مزید پاورفل بنا کر نقصان کس کو ہوگا، ڈیمیج کس کو ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کو۔ دوسری جانب 8 روز گزر چکے ہیں اور کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکی۔ کابینہ کا تشکیل نہ دیے جانا یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ حکومت کسی سنگل اینٹی کا نام نہیں ہے۔ حکومت پرائم منسٹر شہباز شریف کا یا مولانا فضل آنڈو کا یا بلاول بھٹو کا نام نہیں ہے۔ حکومت نام ہوتا ہے پوری کابینہ کا، پوری کیبنٹ کا، ایک مجلس شورا کا، ایک آپ کہہ لیں کہ پوری ایک ٹیم کا نام ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے، ان کے اوپر بہت بڑے بڑے قانونی اور آئینی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ آیا یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں، کیونکہ 1 مین شو چل رہا ہے، 1 مین آرمی چل رہی ہے یہاں پر۔ تو یہ معاملہ بھی ایک بڑا آئینی اور قانونی بحران کی صورت اختیار کرے گا اور یہ عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی واضح انکار کر چکی ہے، صاف منع کر چکی ہے کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ آصف علی زرداری نے کہہ دیا کہ اس مرتبہ ہم اپنے دوستوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمارے دوستوں کو دیا جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سب کو نظر آنے لگا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی، تحریک انصاف کی پاپولیرٹی، ان کا بیانیہ جس شدت کے ساتھ عوام میں پذیرائی مل رہی ہے، جس شدت کے ساتھ وہ عوام میں پھیل چکا ہے، اور جس طرح عوام جوک در جوک باہر نکل رہی ہے۔ آپ پشاور کا جلسہ دیکھیں، آپ کراچی کا جلسہ دیکھیں، آپ اسلام آباد کا جلسہ دیکھیں 27 مارچ کا، آپ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح 80 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں باہر نکلے، اس نے بہت سارے حلقوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پوری کریڈیبلٹی، ان کی پوری طاقت عوامی حمایت سے جڑی ہوئی ہے اور عوامی حمایت سے جڑی ہوتی ہے۔ اب کل آرمی چیف نے ریٹائرڈ فوجی افسران سے جو گفتگو کی وہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ 90 روز کے اندر اندر نئے الیکشن، فریش الیکشن کروائے جائیں، جبکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم 1 سال تک یہ سیٹ اپ چلے، اور بلکہ 1 سال نہیں 1.5 سال تک یہ سیٹ اپ چلے، اور انتخابات ہوں اگلے سال اگست یا ستمبر میں، یعنی کہ 2023 کے اگست یا ستمبر میں۔
اب ہمیں یہ گارنٹی اگر دے دی جائے تو ہم کابینہ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن نہ تو ان کو یہ گارنٹی کسی مقتدر حلقے سے مل رہی پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو، نہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ان کو یہ چیز ہوتی ہوئی پریکٹیکلی نظر آ رہی۔ اب 3-4 مہینے کے لیے کابینہ میں شامل ہونے کے بعد وہ الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ نون لیگ کے خلاف لڑیں گے۔ نون لیگ کس کے خلاف لڑے گی؟ اور مولانا فضلانڈو کس کے خلاف لڑے گا؟ پی ٹی ایم کس کے خلاف لڑے گی؟ کیا سیاسی نعرہ ہوگا؟ کیا ان کا مینیفیسٹو جس کو منشور کہتے ہیں وہ ہوگا؟ اور کس منہ سے یہ عوام میں جائیں گے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ان کے یوں سمجھ لیں کہ دماغ میں اور ان کے ذہن کے اوپر، ان کے حواس کے اوپر سوار ہوئے پڑے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمیں کابینہ کے اندر وزارتیں نہیں چاہیے، اور وزارتیں پہلے جو انہوں نے مانگی تھیں وہ نون لیگ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں آئینی عہدے چاہیے۔ آئینی عہدے کون کون سے چاہیے؟ چاروں صوبوں کے گورنرز چاہیے، اسپیکر انہوں نے لے لیا ہے، ڈپٹی اسپیکر ان کو چاہیے، اس کے علاوہ صدر پاکستان کا عہدہ چاہیے۔ صدر پاکستان کے عہدے کے لیے ضروری ہے کہ عارف علوی صاحب یا ریزائن کریں یا ان کے خلاف مواخذے کی تحریک لائی جائے۔ ریزائن وہ کریں گے نہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے جس طرح لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس طرح یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے صدر پاکستان کا اپنے عہدے پر رہنا بے حد ضروری ہے۔ اب ان کے مواخذے کے لیے ضروری ہے، ان کو ہٹانے کے لیے، کہ دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت موجود ہو۔ 2/3 اکثریت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اویلیبل نمبر ہے اس کی 2/3، 2/3 اکثریت سے مراد یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ٹوٹل ایوان کے 342 میں سے 2/3 اکثریت چاہیے۔ یہ نمبر جا کر بنتا ہے 250 سے زیادہ، وہ تحریک انصاف کے استعفوں کی وجہ سے ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ اب راجہ پرویز اشرف نے جو تحریک انصاف کے 123 استعفے منظور ہوئے تھے ان کی فائلیں دوبارہ کھلوا لی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ میں ایک ایک ایم این اے کو بلا کر فردن اس کی تصدیق کروں گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ 12-15 بندے اور توڑ لیں اور منعرف کروا لیں، ان کو کہیں کہ جی آپ استعفے نہ دیں، آپ کی 1.5 سال کی جو تنخواہیں اور جو مراعات ہیں وہ یہیں رہ جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس ایوان کا حصہ بنیں، ہم آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ دے دیں گے۔ یہ فی الحال ان کا گیم پلان نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم نے بھی کابینہ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے، اور ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ملازمتیں دینے کا، شہری علاقوں کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے کا، لوکل گورنمنٹ جو بل سندھ حکومت نے منظور کیا تھا اس کی کچھ شکیں واپس لینے کا، اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں شہری سندھ کے، جس میں کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس بھی ابھی تک نہیں کی گئیں۔ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے یہ مطالبات چاہیے، اور جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم کسی طرح کی حکومت سازی کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ میرا جو خواب تھا صدر پاکستان بننے کا وہ کرچی کرچی ہو چکا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے، اور جو پاور شیئرنگ چل رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، سب مل کر ایم کیو ایم کے ساتھ کر لیں، ایم کیو ایم مل کے پی ٹی ایم کے ساتھ کر لے، پی ٹی ایم مل کے مولانا فضلانڈو کے ساتھ کر لے، یہ کیسے ہوگا؟ لیفٹ کی جماعت رائٹ کا ساتھ دے، رائٹ کی جماعت سینٹر لیفٹ کا ساتھ دے، سینٹر لیفٹ کی جماعت رائٹ اور لیفٹ کا ساتھ دے، یہ ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ یہ چونچو کا مربع، یہ مکس اچار بدبو دینے لگا ہے، یہ اپنی سڑان دینے لگا ہے، اور جو بھانوتی کا کنبہ ہے آئندہ چند روز کے اندر پریس کانفرنسز بھی ان کے سامنے آئیں گی۔ مولانا فضلانڈو کا کلپ سامنے آ چکا ہے، اور یہ سر عام ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کوئی میری خواہشات پر مبنی یہ خبریں یا چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو دن بدن ایک بحران کی صورت ان کے سامنے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے۔ الٹیمیٹلی ان کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر عام انتخابات کا اعلان کرنا پڑے گا، ورنہ حالات بڑے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات بڑے جو تصادم کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان
زندہ باد.